جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں جاوید کمینا، پروگرام پن پوائنٹ انسائٹ کے ساتھ آج بات کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے یا قرب و جوار سے یا اطراف سے 3 مبینہ دہشت گرد گرفتار ہوئے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، کیا عزائم تھے ان کے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی، اس کے اندر کیا طے پایا، کیا ڈسکس ہوا، اور تیسرا یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے بانی پی ٹی اے جو ہیں ان کا بھی ایک موقف سامنے آ گیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس سے قبل میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس تھا، جو سپریم کورٹ نے کل ایک شارٹ سی اوپینین دی ہے، اور ابھی اس کا ان ڈیٹیل جو ورڈکٹ ہے وہ تو آنے والا ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا تھا، اور ان کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ 44-45 سال کے بعد ہمیں یہ چیز یاد آ رہی ہے، اور زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اس وقت یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا، تو آئندہ 1-2 روز کے اندر وہ دوبارہ پھر صدر بننے جا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں اپنی اوپینین یہ فیصلہ دیا ہے۔ مطلب ہے ہمارے انصاف کا عالم یہ ہے، اور دنیا میں ہم انصاف میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کو اندازہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گئے، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور ان ججز کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت کے ججز سے انہوں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا اور فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب کیا پچھتانا۔ اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ موقع پر موجود تھے، اور وہ جب یہ اوپینین اپنی سنا رہے تھے چیف جسٹس صاحب، تو وہ اب دیدہ ہو گئے تھے، اور یہاں تک سننے کے لیے سننے میں آیا کہ وہ گھر جانے تک ہی روتے رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر بڑے افسردہ اور پشیمان تھے۔ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے نانا ایک بہت بڑے لیڈر تھے، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر، پوری دنیا ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو مانتی تھی، حتیٰ کہ بانی پی ٹی اے چیئرمین بھی ان کے معترف ہیں کہ وہ ایک واقعی لیڈر تھے۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہینگ کرنا، وہ پتہ ہے کہ سب کو کتنی بڑی زیادتی تھی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذاتی قتل ہوا ہے، وہ ثابت ہو چکا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے انصاف کے اور نظام عدل کے اوپر ایک دفعہ غور کرنا پڑے گا، تاکہ ہم بھی یہ سوچ سکیں اپنی زندگی کے اندر، یہ کہنے جو کہ ہوں کہ پاکستان کا جو انصاف ہے، نظام عدل ہے، وہ کم از کم دنیا کے ٹاپ چند ایک نمبروں کے اندر آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ڈسکس ہوا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ وہ اجلاس ویسے چلتے رہیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ وہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی تھے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی سارے اسی طرح معاملہ چل رہے تھے۔ آئی ٹی کے اوپر بات ہوئی کہ آئی ٹی کے اوپر ایک لمبا چوڑا پلان کیا تھا اداروں نے جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ایک زراعت کے اوپر بہت بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ لانچ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، پاک فوج نے۔ اگر یاد ہو تو آرمی چیف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جانے سے چند روز قبل ایک جناح کنونشن سینٹر میں کافی بڑا سیمینار ہوا تھا، جس میں کافی کسان بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ جو پاکستان کی 6 لاکھ ایکڑ بنجر زمین پڑی تھی، اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے جو عرب ممالک ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا، چائنا کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ وہاں پہ آئیں، اس کو کاشت کریں، اور اس میں کچھ شیئر ہمیں دیں اور اپنا بھی لے لیں۔ تو آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا تھا، اس وقت یاد ہوگا، کہ زمین تمہاری ہمارے ملک میں رہے گی، وہ تو اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اس کو ذرا اسپیڈ اپ کریں، اور معاشی صورتحال کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ اس وقت اکانومی کیا صورتحال ہے۔ نگران جو ہے انہوں نے کس کو ذرا سٹیبل رکھا، یہ پہلے سے بہتر رکھا۔ موڈیز نے بھی آج کہہ دیا کہ پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے وہ اس سال 2 سے اوپر رہے گی۔ اس کے بعد ہر طرح کا جو حکومت چلانے کے لیے جو معاملہ تھا اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی چیف صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر حمایت آپ کی حکومت کی جائے گی۔ 9 مئی کے والے سے بات ہوئی ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے ایڈریس میں بھی یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے جس میں ملزمان ہیں، جو ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو وہ کل دوبارہ ان کو پیغام دے دی گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل 1 روز قبل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی اعلامیہ سب نے پڑھا کہ 9 مئی کے حوالے سے بڑا سخت ایک اعلان تھا۔ تو وہ بھی کل ڈسکس ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو پروسیکیوشن ہے وہ ذرا تیز کی جائے۔ اب اسی کے اوپر کل خان صاحب کے ساتھ ایک اڈیالہ جیل میں کچھ صحافیوں نے جب سوال کیا، تو خان صاحب نے اس پہ موقف یہ دیا تھا اپنا کہ
میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کرتا ہوں، یہ خان صاحب نے کل الفاظ کہے تھے۔ اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جائے اور ان کو پروب کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور سخت اور کڑی سزا دی جائے، یہ خان صاحب نے کل کہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک اور بھی اچھا اندیا دیا کہ فوج سے محاذرہ یہ لڑائی نہیں چاہتی اور میری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک اس مفاہمت کی طرف ایک پہلی سیڑھی تھی جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد کسی نے رابطہ نہیں کیا اور مجھے پتہ ہے کہ کیوں رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو وہ صورتحال الیکشن کی جو بن رہی تھی یا نتائج آ رہے تھے اس کی روشنی میں ہی رابطہ نہیں کیا گیا ہوگا، بس خان صاحب کو یہ پتہ ہے، لیکن پتہ سب ہر پاکستانی کو بھی ہے۔ بہرحال ایک یہ چیز تھوڑی سی سوچی جا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو 9 مئی کے والے سے سیکیور کریں گے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، جو بالکل حقیقی طور پہ ملوث ہیں، جن کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہی پکڑا گیا ہے یا جنہوں نے خود اپنی آئی ڈیز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، اس وقت ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کل کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ملٹیپل ویڈیوز، میں نے خود بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور میرے کئی جاننے والے بھی تھے، میں نام نہیں لوں گا، عزیز داری بھی ہے، کوئی تعلق والے بھی ہیں، تو وہ بھی ملوث تھے۔ خان صاحب کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعلامیہ جو تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جو براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، جو منصوبہ ساز تھے اور جو سہولت کار تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس میں آ کے یہ نہ ہو کہ خان صاحب رگڑے جائیں، لیکن خان صاحب نے فوری طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح تو پھر حسان نیازی جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ملوث نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس وقت یاد ہو تو گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس وقت کے کور کمانڈر لاہور کی جو یونیفارم کی پینٹ تھی وہ کھڑے ہو کے لہرائی تھی اور بتایا تھا کہ اس کی ویسٹ کتنی ہے۔ تو میرا خیال پھر اس طرح کافی لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو اس کی بھی خان صاحب کو تکلیف ہوگی، لیکن خان صاحب کا شروع سے شاخسانہ ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال اتنی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا شاندار طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے اندر خان صاحب بچتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، گو کہ خان صاحب نے اداروں کے ساتھ مفاہمت کا ایک اچھا جیسٹر پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود 9 مئی جو ہے وہ خان صاحب کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے قریب یا قرب جوار میں 3 مبینہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، اور سی ٹی ڈی اور پولیس کی مدد سے یہ تینوں لوگ پکڑے گئے ہیں، جن کے قبضے سے سب سے جو پریشان کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی برآمد ہوا ہے، اور دستی بم گرنیڈ بھی ان سے برآمد ہوئے ہیں، اور کچھ دن پہلے 2 قیدیوں کی لڑائی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، جس میں ایک قیدی نے دیوار سے اینٹ نکال کر دوسرے کے سر پہ ماری تھی اور اس کو موقع پہ ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ کچھ روز قبل پیش آ چکا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اتنی بڑی پلاننگ اور ادارے جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں، اور ان کا تعلق بھی مبینہ دہشت گردوں کا افغانستان سے ہے، انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان کا ظاہر کیا ہے۔ مزید جو ہے ادارے تحقیقات اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، نہ اپنی کوئی ذاتی رائے دوں گا، نہ تجزیہ کروں گا، کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے جب خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد یہ افغانستان سے آئے دہشت گردوں کا وہاں سے پکڑے جانا، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی سازش کی بو آ رہی ہے، کہ کوئی ایسی سازش نہ ہو جسے اللہ نہ کرے پاکستان جب وہ غیر مستحکم ہو۔ اس میں اگر کسی دشمن نے بھی یہ سازش کی ہے تو اس کی بھی تفصیل میں جانا چاہیے، اور پوری ایک چین جو ہے وہ عوام کے سامنے لا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب سمیت جتنے بھی پاکستان کی سیاسی جماعت کے لیڈنگ قائدین ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ سب کو بڑی عزیز ہے، چاہے ورکر ہے یا ایون ادارے بھی ہیں، تو میرا نہیں خیال، بالکل میرا اس چیز کے اوپر بلیو ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے قائدین کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اور اگر ایسا ہوا ہے یا اگر یہ محض اس طرح کی پلاننگ ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی دکھا کر یا
ایک پریزنٹیشن دے کر اس کے بعد کوشش کی جائے کہ خان صاحب کو پشاور میں شفٹ کیا جائے اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ وہاں KPK کے وزیر ہاؤس میں رکھا جائے، یا بنی گالہ میں شفٹ کر دی جائے، تو وہ بھی اداروں کو ہر چیز کا پتہ ہوگا۔ ویسے میری ذاتی یہ رائے نہیں ہے، یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، اسپیکولیشنز کے اوپر تو میں خیر رہتا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی کچھ چیزیں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے، سب کے لیے بہتر کرے، استحکام آئے، اور جو خان صاحب نے ایک جسٹر دیا ہے اداروں کے ساتھ مفاہمت کا، وہ اس سینس میں تھوڑا سا آگے بڑھتا نظر آئے گا، کیونکہ خان صاحب کے بعد جو ہے وہ باقی جو قائدین ہیں PTI کی، وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ جسٹر دیا تھا خان صاحب سے بات اور ملاقات کے بعد کہ فوج ہماری ہے، ہمارا ان سے رشتہ ہے، اور یہ پاسبل نہیں کہ ہم ان کے خلاف دیں، اور خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ میری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے اگر مفاہمت کے تھوڑا سا راستہ ہموار ہو رہا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر استحکام پیدا ہو اور اکانومی پاکستان کی بہتر ہو، اور ہر پاکستانی جو ہے اس کو، عام بندے کو ایٹ لیسٹ ریلیف ضرور ملنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔